محترم عابد نصیر صاحب کو میس کمیونیکیشن فرسٹ ڈپارٹمنٹ سے. گلہائے ہزار رنگ سے مہکتی معطر گلپوش وادیوں، کوکساروں برگزاروں مرگزاروں یاسمینیوں بنفشی کنجوں نرگسی گرفوں نقرئی چشموں نیلی چیروں، گلو بلبل شاہینوں فاختہ محجبینوں، اور اس چھت تلے موجود خوبصورت چہروں کے رب کے نام سے ابتدا اور ان گنت درود و سلام آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. عالی وقار، میں موضوع گفتگو کی تردید میں چند گزارشات کروں گا. اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، گو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند. عالی وقار، ایک بات میں کہتا ہوں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے. ایک بات آپ کہتے ہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. ایک بات میرے مخالفین کہتے ہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے. ایک بات اس معزز ایوان میں بیٹھا کوئی بھی الف بے جیم کہتا ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے. لیکن عالی وقار، جو بات نبی مکرم آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، اس پہ بحث نہیں ہو سکتی. علی وقار کیوں؟ کیونکہ وہ غلط نہیں ہو سکتی. آئیے ان سے پوچھتے ہیں عورت کی جات کیا ہے. نبی مکرم فرماتے ہیں ماں کی گود سے گود تک علم حاصل کرو. پھر فرمایا ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے. تو علی وقار فیصلہ آپ کیجئے. اگر ماں ملازمت پیشہ ہے تو پھر ماں بچے کی پہلی اور اچھی درسگاہ کون بنے گی؟ علی وقار، اگر عورت ملازمت پیشہ ہے تو پھر بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گی؟ اگر عورت ملازمت پیشہ ہے تو گھر کی رکھوالی کون کرے گی؟ اگر عورت ملازمت پیشہ ہے تو گھر کی ملکہ کون بنے گی؟ اگر عورت ملازمت پیشہ ہے تو پھر خامد کا لباس کون بنے گی؟ اگر عورت ملازمت پیشہ ہے ملازمت پیشہ ہے تو عائشہ اور خدیجہ کی طرح خامد کی غمگساری اور راحت کا باعث کون بنے گی؟ اگر عورت ملازمت پیشہ ہے تو خامد کی جرت بندانے والی فاطمہ کون بنے گی؟ علی وقار، اگر عورت ملازمت پیشہ ہے وہ اپنے بچوں کو احساس محرومی تو دے سکتی ہے، لیکن احساس خودی کے زیور سے سرفراز نہیں کر سکتی. علی وقار، نہیں کر سکتی. علی وقار، اگر ملازمت پیشہ عورت بہتر ہے تو پھر مجھے بتائیے جس عورت کی جتنی تنخواہ ہے اس گھر میں اتنے مسائل کیوں ہیں؟ دنیا کی معیشت آج کیوں ڈوب رہی ہے؟ جس موسم میں نئے شگوفے پھوٹنا تھے اس میں سے آگ کے شعلے کیوں اڑ رہے ہیں؟ علی وقار مجھے بتائیے، علی وقار مجھے بتائیے، جس شاخ پر بلبل نے آشیانہ بنانا تھا اس پر الوؤں کا قبضہ کیوں ہے؟ جن بچوں نے وقت کے ساتھ ساتھ چٹک کر گلے صد برگ بننا تھا ان سے چنگاریاں اڑ کر دامنے دل کیوں جلائے دے رہے؟ میں نے خود سے کہا عابد تو غلط ہے. عابد نصیر اپنے مخالفین کے حق میں بیٹھ جا. میرے ضمیر سے آواز آئی، میرے زنجیر نے مجھے جھنجھوڑا، ہاں بیٹھ جا، لیکن کچھ سوالات کے جواب دیتا جا. نئے فتنے کیوں جنم لے رہے ہیں؟ انسانیت کی تجلیل کیوں ہو رہی ہے؟ شرافت و انسانیت کی دھجیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ نئے نئے فرعونوں کو کون جنم دے رہا ہے؟ لا مذہبیت، اباہیت، الحاد و ارتداد اپنی تمام تر رذالتوں کے ساتھ کیوں پھیل رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، بہو، محبت کی تصویریں، محبت کی نشانیاں. ہم نے چند روپوں کی خاطر اس محبت کو گھر سے نکال ڈالا. تو میری بات سنیے، کون سیم و زر بدن سے باندھ کر اونچا ہوا؟ کون سیم و زر بدن سے باندھ کر اونچا ہوا؟ ایک بھی ایسا دکھا جو اہل زر اونچا ہوا. دولتوں والے تو سارے لوگ
مٹی ہو گئے مفلسین میں بھی میرے آقا کا سر اونچا ہوا, میرے آقا کا سر اونچا ہوا. علی وقار, آج فتنوں کا دور ہے اور ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, ان شورشوں کو ختم کرنے کے لیے ایسے بلند ہمت انسانوں کی ضرورت ہے جن کے سامنے ہمالیہ سر نگوں ہو جائے, جن کے عزم و استقلال کے سامنے یہ سورچیں ختم ہو جائیں. تو علی وقار, ایسے افراد ڈبے کے دودھ سے جنم نہیں لیتے, ڈبے کے دودھ سے ایسے نوجوانوں کی پرورش نہیں کی جا سکتی. علی وقار, اگر ماں کی پرورش میسر نہیں تو اخلاق و اقدار سے خالی, اعمال و کردار سے عاری, مادیت پرست انسان تو جنم لے سکتے ہیں, لیکن یہودیوں, صہیونیوں اور عیسائیوں کا مقابلہ کرنے والے مردان قلندر پروان نہیں چڑھ سکتے. علی وقار, نہیں چڑھ سکتے. نمرود زمانہ اور فرعون مصر کے لیے ابراہیم و موسیٰ نہیں آ سکتے. تڑپتی, بلکتی, سسکتی, جاں سوختہ, سسکتی انسانیت کے لیے بختیار کاکی نہیں بن سکتے. آج ہمارے پاس لے دے کے اگر کچھ بچا ہے تو وہ ہمارا خاندانی نظام ہے اور یہی ہماری پہچان ہے. اگر یہی حالات رہے تو چشمے خورشید شرم سے بند ہو جائے گی, قرآن و ملائک فلک پر کانپ اٹھیں گے, پھول کھلنا اور خوشبو دینا بند کر دیں گے اور غضب توحید بن کے پنہا بن کر حرمن حیات کو جلا کر راکھ کر دے گا. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری داستان تک بھی نہیں داستانوں میں. میں اسی پیغام کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. نہ پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی, نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد. جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ پایا اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد, بہت جلد ہوا زرد.